بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ یہ جواب دینے کے واسطے تیار ہو جاؤ۔ اگر اس سے پہلے نہیں بھی سوچو گے تو اب سوچو، اپنے آپ کو یہ جواب دینے کے واسطے تیار کرو کہ کیا جواب دیں گے ہم اس وقت جب ہم سے پوچھا جائے گا کہ عمر کہاں گزاری۔ عمر کا ایک خاص حصہ ہوتا ہے جوانی۔ جوانی کہاں گزاری، بات کو سمجھیے، اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، چاہے سننے والے بچے ہو بوڑھے ہو چاہے کوئی بھی ہو، غور سے سنو۔ یہ سوال ہونے والا ہے کہ عمر کہاں گزاری، عمر کا خاص حصہ جوانی، جوانی کہاں گزاری۔ 18 سال کی چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو، 18 سال سے 16 سے 17 سے 18 سے تو لے کے 40 تک، 40 تک، 42 تک، 43 تک، اس بیچ میں جو عمر رہتی نا، ایک ایک کی طرف غور کر کے دیکھو، غور کر کے دیکھو، اور اس وقت جو اللہ رب العزت نے ذمہ داریاں دی تھی، خاص اس وقت ان ذمہ داریوں کو سوچ کے دیکھو کہ وہ جو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ جوانی کہاں گزاری، تو اس جوانی میں اللہ تعالیٰ نے کیا ذمہ داری دی تھی۔ اے ایمان والو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے جس کا ایندھن ہوں گے انسان اور پتھر۔ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اللہ رحم کرے۔ ایسے افسوسناک حالت ہے کہ خاص کر کے وہ عمر کے اندر کی 16 سے لے کے 40 تلک کے 42 تلک کے اندر کے جو نوجوان ہیں نا، ان کو بالکل اللہ رسول میں انٹرسٹ نہیں ہے، اللہ رسول کے باتوں میں زیادہ کر کے ان کو انٹرسٹ نہیں ہے۔ غور کر کے دیکھو، یہ جو اتنی بڑی بڑی باتیں میں بتاتی نا، یہ میں صرف اپنے دل سے نہیں بتاتی، اچھی طرح سے غور کر کے دیکھو ان کے وقت کہاں گزر رہے۔ شہوت پرستی میں، نفسانی خواہشات کے پیچھے، اللہ معاف کرے، لڑکیوں کے دیوانے ہیں، یا پھر اگر یہ سب جراثیم فیمیل میں بھی پائے جاتے ہیں۔ سوچ کے دیکھو، افسوسناک حالت ہے کہ یہ وقت جس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ عمر کا ایک خاص حصہ ہوتا ہے جوانی، جوانی کہاں گزارے، وہ کہاں گزر۔ اور یہ خاص وقت میں ایسی ایسی ذمہ داریاں دی تھی، حکمران بنایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے تم کو حاکم بنایا، عورت سے زیادہ ایک اسٹیپ آگے رکھے لائے آدمی کو ذمہ داری۔ کیوں؟ تاکہ یہ سب کرتے پھرو تم، اس کے واسطے بڑی ذمہ داری دی تھی۔ جہاں پہ گواہی کے موقع پہ ایک مرد کی گواہی قبول کریں گے، وہاں پہ 2 عورتیں لگیں گی، 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے برابر مانی جائیں گی۔ یہ قرآن کے اندر کی بات بتا رہی ہوں۔ تو یہ سب لوگ کس کاموں میں مشغول ہے، غور کر کے دیکھو۔ اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے۔ کھیت میں سارے کے سارے بیج گندے، اور پھر سارا کے سارا کھیت گندا، اس کے پھل گندے، اس کی جڑ گندی۔ یہ کیا بول رہے ہم؟ اللہ رحم کرے، سوچ کے دیکھو، سوچ کے دیکھو۔ برباد گلستہ کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستہ کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ مقام رکھا کہ بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے جس کا ایندھن ہوں گے انسان اور پتھر۔ تو پہلے یہ بچیں گے۔ ہماری قوم کے نوجوانوں کا یہ حال ہے، لڑکیوں کا یہ حال ہے، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، تو یہ فرد یہ حال ہے۔ تو بتاؤ کیا ہوگا؟ کیا ایسے میں فہم والے علم کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ والے علم کی ضرورت نہیں ہے؟ بے شک ہے نا۔ کھانا کھانا بہت ضروری ہے، کر کے اس کے واسطے محنت ہوتی، اس کے واسطے کوشش ہوتی، اس کے واسطے جد و جہد ہوتی۔ ہدایت ضروری نہیں ہے، ہدایت کی ویلیو کو نہیں سمجھ رہے نا ہم لوگ۔ یہ وجہ ہے کہ آج ہدایت کی بہت 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 زیادہ ضرورت ہے۔ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ جمع ہوتے
اجتماع ہوتے بڑے بڑے، سب چیز ہوتی، پر تبدیلی آتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. کیوں؟ نسبت ٹوٹ گئی نا ہمارے اسلام سے. اتنا زیادہ ضروری نہیں ہے ہمارے نزدیک، یہ سب باتیں اتنی زیادہ ضروری نہیں، کیونکہ میری ماں نماز پڑھتی تھی، میرا باپ پڑھتا تھا، آس پاس والے پڑھتے تھے کر کے ہم پڑھیں گے، وہ روزے رکھتے تھے کر کے ہم رکھیں گے. یہ سب باتوں سے جیسے دین کا کوئی کنیکشن ہے ہی نہیں. اے اللہ فہم والا علم عطا کر.